نہیں میں اصل میں خبر آتا ہوں. ہوا یہ کہ میں آیا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود کے آخری مجلس میں ہماری بات ہو گئی تھی کہ ہم اس کی بھی بات کر لیں گے, لیکن اگر اس کے اوپر بات کرنی تھی تو میں پھر اس کی چیزیں بھی جمع کر بات ہونی. نہیں میں آپ کو میں نے کہا میں نے آپ کے دلائل سنے, اب ہماری مجلس ہوگی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث. پھر آپ نے الفاظ دیا, اگر آپ نے اس حدیث کو صحیح ثابت کر دیا تو پھر میں رحمۃ اللہ کرنا چھوڑ دوں گا. اس میں نے بولا تھا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, بہرحال ایک کام کرتے ہیں نا اس کے اوپر میں ابھی مجھے سند ڈھونڈنی پڑے گی. آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو وہی بات ابھی سند میں مجھے ڈھونڈنی پڑے گی. اور ایک ہی مرتبہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور اس سفر میں بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے, مگر فن میں حدیث میں بڑے صحیح علاقات لفظ یہ حدیث ان لفظوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے. ابو داؤد نے کہا ہے کہ ثم لا یعود یہ سفیان ثوری کا وہن ہے, اور ایک محدث نے جس نے حدیث لکھی وہ کہتا ہے کہ صحیح نہیں سنے. اور ترمذی میں ہے یہ عبداللہ بن عمر مبارک عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں حدیث عبداللہ بن مسعود اس سے بھی ثابت ہے. جامع ترمذی تلخیص الحدیث ابن حجر کی, اور امام بخاری اور امام احمد امام یحییٰ بن آدم اور ابو حاتم نے اس کو ضعیف کہا ہے. مسند احمد میں حضرت امام نبوی نے کہا کہ ضعیف پر دو پر تمام محدثین کا اتفاق ہے, لہذا یہ قابل حجت نہیں, لہذا اس میں دلیل میں پیش کرنا صحیح نہیں. ساری باتیں میری نہیں ہے, قائمہ کی ہے ان محدثین کی ہے جو حدیث سے زبردست لفظوں ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا. اب آپ نے شرح کی, شرح کا جواب بھی میں جناب آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ ذرا آپ نے تو آپ ٹھیک ہے امام بخاری کو جواب, امام بخاری کے آپ ذرا پیش کریں, ذرا کے الفاظ پیش کریں. ضعیف کہا کہاں ضعیف کا ہے, کہاں کوئی مثبت تلخیص کے اندر جس میں اجر کی تلخیص الحدیث ہے حجر کے تلخیص کے اندر وہ کیسے لے کرا سکتے ہیں. امام بخاری پہلے کے ابن حجر پہلے. آپ اس قول کو ہم سے ثابت کرانا چاہ رہے ہیں. امام مالک امام بخاری نے یحییٰ بن آدم نے ابو ایک کر کے ضعیف کہا ہے, ان کا قول چاہیے. ذرا دیکھیں ذرا تو اس وقت معتبر ہوتی ہے جب اس کو پیش کیا جائے. جو ذرا اس کے الفاظ بھی دیکھے جاتے ہیں. آپ نے شروع میں کہا کہ بھائی ہر ذرا معتبر نہیں, بالکل صحیح, بھلے کسی بھی تو ذرا کے الفاظ بھی تو میں آپ کو بتا دوں. ابن عبد البر اندلسی نے یہ روایت نقل کری ہے عبداللہ بن مسعود والی. عاصم بن قلیب عبد الرحمن بن اسود عن علقمہ بن مسعود قال علی وسلم والی. اب اس میں انہوں نے جو جرح کی ہے, جرح کہاں کہاں کی ہے, وہ ساری جرح یہاں موجود ہے. مثلا یحییٰ بن آدم جو رفع الیدین کے اندر امام بخاری کی جرح ہے. تلخیص الحدیث ابو بکر بن عمرو ہے. جو رفع الیدین کے اندر جو جرح ہے نا, جرح نہیں کیا ہے صرف اور صرف اس میں جو نا یہ کہا گیا ہے کہ امام بخاری نے اس کو ضعیف قرار دیا. اس میں جرح کے الفاظ نہیں دونوں کے واقعی ضعیف قرار دیے. کوئی بھی میں کہہ دوں کہ جتنے بھی رفع الیدین کی حدیث ہے اس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا تو میری بات مان لیں گے. جس قرار دیا تو محدث کی بات کی کوئی تصدیق بھی تو ہو نا. کیا محدث کی بات جو قول کرنے والا اس نے صحیح بات بول نہیں تو پھر وہ جو حدیث لا رہا ہے وہ کیا گارنٹی ہے اس کی صحیح. ایسے تو امام بخاری نے اور بھی بہت سی حدیث نہیں. آپ کہہ رہے ہو محدث نے ذرا دیے گئی حدیث ضعیف ہے, تو وہ ذرا بھی تو اچھا حدیث لاتا ہے
اور لکھ کے آگے چلا جاتا ہے. آپ کہتے ہو کہ امام بخاری دا ہے. امام بخاری نے کہا یہ صحیح ہے. نہیں مجھے بتا انیات لکھ کر امام بخاری نے کہا. امام بخاری کا اپنی کتاب میں اس کو رقم کر دینا اس کی دلیل ہے کہ صحیح ہے. آپ صحیح ہو اس بات پہ کس کا اختلاف ہے؟ اور کسی کی کرنے والی حدیث جو ہے وہ صحیح ہے, اس پہ کس کا اختلاف؟ حدیث کو ضعیف کہہ دینا. امام بخاری نے کہاں ضعیف قرار دیا ہے مجھے بتائے تو. جو ہے وہ حافظ زبیر علی زئی صاحب کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, جو ابھی انہوں نے آپ دیکھیں امام بخاری نے جس جو لکھی ہے اس میں کہیں بھی جرا نہیں ہے. اگر جرا ہے انہوں نے کہا ضعیف ہے. اور امام داؤد کہتے ہیں, داؤد میں ابو داؤد میں خود کہتے ہیں ولیسا ہوا بے صحیح علی ھذا اللفظ. یہ کس محدث کی جرا ہے؟ امام داؤد ابو داؤد کی بھی جرا پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پہلے امام بخاری کی جرا تو مکمل ہو جائے. امام بخاری کی جرا میں اس وقت تفصیل پیش کروں گا نا جب آپ جرا پیش کریں. امام بخاری جرا تو پیش میں جرا کیوں پیش کروں بھائی؟ میں تو جرا کو جرا ہے محدثین کی اصطلاحات بس امام بخاری اگر کسی حدیث پر خاموش رہتا ہے کیا مانا؟ اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہو گئی. اس کا معنی یہی ہے آپ اصول پڑھ لو عبارتیں ٹوٹی پھوٹی نہیں. اب آپ نے جب امام بخاری کا چھوڑ دیا تو اصطلاح کا پتہ نہیں. امام داؤد خاموش رہیں کسی حدیث پر کیا مانا ہوتا ہے؟ امام ابو داؤد نے خاموش رہے تو کیا معنی ہوتا ہے یہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں. اب میرا دعویٰ یہ ہے کہ امام بخاری, اب میں کہتا ہوں کہ امام ابو داؤد نے جب یہ جرا نقل کی تھی, پہلی جرا امام ابو داؤد کی, ٹھیک ہے, امام ابو داؤد نے جرا نقل کی تھی اپنے قدیم تلامذہ کو لکھوایا تھا, ٹھیک ہے. قدیم تلامذہ میں 3 تلامذہ تو ان کے قدیم ہیں, ان میں سے ایک ابن العبد الانصاری کا نام ہے رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے یہ جرا اپنی نقل کی ہے جو قبلہ کروائی امام ابو داؤد قدیم تلامذہ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد امام ابو داؤد انہوں نے سفر کیا بغداد سے بصرہ, 271 ہجری کو انہوں نے سفر کیا بغداد سے بصرہ, اور انہوں نے وہیں ہو گئے. وہاں جو ان کے جدید تلامذہ تھے, متاثر تلامذہ, ان کو جب انہوں نے جرا لکھوائی ہے تو وہ جرا انہوں نے حذف کر دی ہے. اصول نے کی ہے. اب مجھ سے سنیں, اب اگر میں اس کو میں نے کی حناف نے کی ہے. میں نے کی آپ حناف نے کی, آپ مانتے ہیں, آپ مانتے ہیں. اور بیچارے مجبور تو ہو گئے نون لکھ کے سائڈ پہ. حضرت میں آپ کے الزام لگا رہے ہیں, آپ کے الزام کی تفصیل میں کر دیتا ہوں. آپ کو دکھائیں گے, میں آپ کو دکھاؤں گا, آپ دکھائیں گے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. صحیح والے الفاظ ایک نسخے میں یہ بھی نہیں میں سفید ہے نا کہیں سے لے کر آیا ہوں. سائڈ پہ نکالنے کی کوشش کی گئی نون لکھ. نہ میں یہ میری کسی عالم کی لکھی کتاب نہیں ہے, حنفیوں کی کسی عالم کی کتاب نہیں ہے. یہ جامعہ ازہر مصر وہاں کا نسخہ, قلمی نسخہ میں پیش کرتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. آپ اس کے اوپر جرا کر دیں, وہ پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہے. وہ پھر ان سے آپ بات کریں کہ بھائی تم نے کیوں رکھی ہوئی, ٹھیک ہے نا بھائی. انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور انہوں نے وہ نسخہ پیش کیا ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ ابو علی الجوزی آخری تلامذہ تھے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری دفعہ معاملہ کروایا ابو داؤد کا, سنا ابو داؤد کا وہ کروایا. یہ تاریخ بغداد کا حوالہ میں پیش کرتا ہوں. تاریخ بغداد میں ہے کہ جب انہوں نے آخری دفعہ املا کروایا تو ہم نے آپ کی بات مان لی. جو نسخہ لکھوایا اس میں نہیں لکھوایا, میں نے رجوع کر لیا. اب دیکھیں قول قدیم اور قول جدید, یہ اصول تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں. دیکھیں یہ اصول محدثین کے اپنے اوپر لاگو ہو رہا ہے. اچھا مجھے آپ بتا دیں اس بات پہلے یا منفی پہلے؟ منفی پہ جب قول قدیم بھی لیا جائے گا. قول قدیم چلو حنفیت کے اصول کے مطابق اس بات پہلے یا منفی پہلے؟ مثبت مقدم ہوتا ہے منفی مقدم ہوتا ہے. مقدم کو تو وہ شرط ہے نا ٹھیک ہے نا, اس کی تو شرط ہے. یہاں مثبت اور مقدم کی بات ہی ہوئی, یہاں پہ قول قدیم اور قول جدید کی بات ہوئی ہے. قول قدیم اور قول جدید کا اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ قول قدیم کو رد کر دیا جائے گا اور قول جدید کو لے لیا جائے گا. مثبت مقدم ہوتا ہے. مثبت مقدم کیسے ہوگا؟ انوار میں آپ کو اگر آپ کی اگر میں آپ کو حضرات کے دلائل سے میں ثابت کر دوں کہ جو ہے مثبت مقدم, یہ
ہر سب کے بعد یہ قاعدہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. مثبت مقدم عبداللہ بن عباس کی روایت مثبت رفع الیدین میں مقدم اور جو آپ اثر پیش کرتے ہیں امام صحابی فرماتے ہیں اور ابو داؤد ایک تابع رسول کرنے کے بعد نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل ضرور منسوخ ہوا. یہ امام صحابی فرمانے کو کچھ ایسا جائز ہونے سے صحابی شریف انہوں نے لکھا فرمایا ٹھیک ہے. انہوں نے فرمایا سارا کچھ ہم نے چھاپ لیا حضرت تو پھر رہنے دیتے پھر ہم بلا وجہ جب سارے الزامات ہم پر ہیں کہ ہم نے سارے کوشش نہ کریں. میں کوئی حدیث پیش کرتا ہوں میں کوئی کال پیش کرتا ہوں تو فوراً آپ اس میں ضعیف کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. آپ کو میں نے بولا امام بخاری کے میں نے لگایا آپ مجھے حیرت اس بات پہ کہ آپ ایک طرف تو اصطلاح پیش کر رہے ہیں دوسری طرف یہ اصطلاح کو آپ قبول نہیں کر رہے. محدثین کی طرح یہ بھی تو ہے نا قول قدیم کو رد کر دیا جائے گا. آج بھی کوئی نسخہ لے آیا ابو داؤد کا اس کے نون کے ساتھ امام ابو داؤد کا یہ جملہ موجود ہے. ہم دکھاتے ہیں آپ کو. آپ دکھائیں مجھے دکھائیں. میں آپ کو وہ نسخے دکھاتا ہوں جو ہمارے حنفیوں نے بھی لکھا ٹھیک ہے نا. لیکن ان نسخوں کے نون پہ لکھا ہے اور میں آپ اس پر غور کرنا چاہتے ہیں. یہ نسخے جو ہے نا یہ وہاں کی لائبریری سے جامعہ مصر کی لائبریری سے فوٹو کاپی کی ہے ٹھیک ہے. اور ان نسخوں کے اندر دیکھیں یہ ہے نسخہ. یہ نہیں کتاب لاؤ کتاب. اب مجھے بتائیں آپ نے فوٹو کاپی لے کے آپ نے بولا احناف سے نا احناف میں آپ کو دکھاتا ہوں. ترجمہ و تعلیم حافظ زبیر ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے آپ نے بولا کہ آپ نے کہا احناف نے ساری چیزیں حذف کر دی تو میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ احناف نے تو میں یہی تو میں بول رہا ہوں. آپ نے پھر اسلام کیسے لگایا احناف نے سارا حذف کر دیا. احناف نے سارا حذف کیا آپ نے کہا ابو داؤد کا پہلے نسخہ دیکھنا یہ فوٹو کاپی نہیں ہوتی ان کے نون کے ساتھ نسخے کا حوالہ حاصلہ موجود ہے. میں آپ کو اس پہ ہے نا یہ قلمی نسخے کی دلیل ایک بار دے دیتا ہوں. دلیل آپ دیکھیں ماننے کے لیے اگر ماننا چاہے تو دلیل ہوتی ہے. نہ ماننے کے والے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے ٹھیک ہے. اب میں اگر کتاب لے کر آؤں گا تو آپ بولیں گے حنفیوں نے یہ ترجمہ حذف کر دیا جیسے کہ آپ نے بولا ٹھیک ہے. آپ نے بولا حنفیوں نے ترجمہ حذف کر دیا ضرور بھی حذف کر دیا. کتاب لے آؤ ابو داؤد کی اصل کتاب لے آؤ آپ کو کہتے انہوں نے حذف کروایا اس کی بھی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ جتنے بات سنیں جتنے نسخے چھپے ہیں کوشش بڑی کی گئی ہے اس جملے کو کہیں نہ کہیں اس کتاب کے بالکل موجود ہے. ابو علی اللؤلؤی اور ابن داستان یہ دو شاگرد ایسے ہیں ان کو جا کے آپ تاریخ بغداد میں پڑھ لیں. یہ دو تلامذہ ایسے ہیں امام ابو داؤد کی میں نے پڑھا جن کو آگے بتا رہا ہوں بالکل دیکھیے اصلی مطلب اصلی کے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی میں نے کب بولا کہ نہیں ایسا تو بہت ساری کتابیں امام بخاری کی بھی کتاب ہوگی. آپ مجھے بولے امام بخاری والی کتاب لے کر آؤ گے تو میں مانوں گا. اگر ایسا چلنا لگا نا کہ بھائی وہ بخاری والی امام بخاری کی اصلی والی کتاب لے کر آؤ تو مانوں گا. پھر کوئی نہیں امام بخاری کی اصلی کتاب کے آپ کہنا چاہتے ہیں بالکل صحیح ہے. اور اس کو آپ کے غیر مبلغ عالموں نے صحیح کرا ان کے نام تک میرے پاس ہے. مطلب ساری چیزیں تو مجھے ابھی ان کی ذرا ہمیں امام بخاری جیسے ہم نے امام بخاری ان کی ذرا دکھانا ذرا ان کی ذرا نہیں. ابھی تو آپ امام بخاری کی ذرا دکھانا میں آپ کو کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں نا. میں آپ کو کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں. یہ جو حدیث ہے یہ والی جو حدیث ہے عبداللہ بن کو امام بخاری نے
عبداللہ ابن عمر والی حدیث کو آپ کے حنفی آئیے یہ کیا کہا؟ اگر مولانا عبدالحی فرماتے ہیں کہ یہ اصل مقصود ہے کیونکہ اس کی صدر سے ابن عیاش ہے جو کہ اب ہم آپ کے مولوی سے پوچھیں کہ آپ کی جرا کہاں ہے. ٹھیک ہے, آپ ہمارے مولوی کی جرا پیش کر رہے ہیں تو اس کو صحیح کہا. بات سنو, اگر آپ اس موضوع میں بات کرتے تو پھر آپ مجھے بولتے کہ یہ جو تم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اس کی جرا پیش کرو, تب تو بات سمجھ میں آ رہی. ہم تو کہہ رہے ہیں مجھ پہ لازم تھا کہ میں ضعیف قرار دیا محدثین رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ مجھے حیرت اس بات پہ ہے, زبیر علی رئی صاحب اپنے ہی رسالے میں اپنی الفاظ رفل دین ان کی کتاب ہے, اس کے اندر انہوں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو مدلس طبقات ثالثہ میں رکھا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انہی کا مناظرہ ہوا, تحریری مناظرہ. ایک مولانا ہے راشد احمد انصاری صاحب, 1989 میں وہ جو ہے مناظرہ ان کا تحریری ہوا. اس میں انہوں نے جرابے کے مسئلہ کرنے کے بعد جو مناظرہ تھا ان کا تحریری ہوا, اس میں انہوں نے سفیان ثوری کو طبقات ثانیہ میں قرار دیا. میں آپ کو ان کی اپنی کتاب سے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ کون سا پیمانہ ہوا کہ ایک مقام پر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مدلس. میں آپ کی ساری بات سمجھ رہا ہوں, لیکن جو آپ خود کہہ رہے ہیں نا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. صحیح ہے نا بھائی صاحب, آپ طبقات ثانیہ اور ثالثہ میں یہاں جو بحث کر رہے ہیں نا, اس کی مجھے وجہ بتا رہے ہیں. مجھے اس لیے بتا رہا ہوں میں, بہت سے اہل حدیث حضرات یہ بھی اس حدیث پہ اشکال کرتے ہیں کہ کیونکہ سفیان ثوری کی اس حدیث پر تدلیس کا الزام اس سے لگاتے ہیں کہ مدلس جو ہے زبان سے روایت کرے تو اس کی تدلیس جو حدیث جو ضعیف قرار دی جاتی ہے. تو اس کے بھی ایک بات بتا, ٹھیک ہے, متواتر روایتوں کو خبر واحد کے مقابلے میں مقدم کریں گے یا خبر واحد کو مسلط کریں گے متواتر کا؟ بہت اچھی بات کیا. اب یہی دلیل میں آپ کو دے دوں کہ خبر واحد آپ نے کہا, آپ جو رفل دین کی احادیث پیش کرتے ہیں اس میں کتنے صحابہ رسول سے آپ پیش کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. ڈر لگتا ہے نہ بولے. میں آپ کو کہہ دوں کہ میں 10-20 صحابہ 14 صحابہ 15-14 صحابہ جو صحیح رہتے ہیں ساتھ. چلو بولے صحیح. آپ بخاری میں اور مسلم میں آپ ایک روایت سے عبداللہ بن مسعود علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے یار, آپ نے مجھے بولا کہ یہ سارے اکثر ہیں صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم نخعی کتابی ہیں مدلس. اچھی بات ہے. اگر ان کی حدیث جو ہے وہ بات یہ ہم مدلس سے بات کر رہے ہیں. نہیں مدلس اگر وہ جو آپ پیش کر رہے ہیں وہاں تدلیس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تدلیس کا پہلے جو ہے نا مجھے وہ اصول بتا دیں. تدلیس کون سا مدلس جو ہے نا اس کی حدیث مدلس کیا ہوگی؟ تدلیس کے محدثین نے جو طبقات مقرر کیے ہیں اس کی مجھے ذرا وضاحت کر دیں. بات کا کیا مقصد ہے؟ مدلس سے بس مدلس سے کس نے کہا کہ مدلس سے مدلس ہے؟ اور کیا آپ بولو. اس کی پوری کی پوری مدلس تو مدلس نہیں نہیں ہوتا ہے. مدلس کا کیا معنی ہے یا تو اس کی سب سے زیادہ روایت تدلیس میں ہو.